أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ یہ ایک طریقے پر کاربند ہے، نیز رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا۔ یہ اللہ کی ربوبیت پر استدلال کرتی ہوئی آیتیں ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کے کمالات اور قدرت کی بکھری ہوئی نشانیوں کو ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی جا رہی تھی اور اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ان کو کامیابی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں، کائنات میں جو بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کی اور ان کی ذات میں خود جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے جا بجا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور ان کو ایک طریقے پر لگا دیا جو مسلسل چلے جا رہے ہیں۔ رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم فرمایا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے سورج چلے جا رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، اپنے مقام پہنچنے کے لیے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے فرمایا ہے، وہ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کردہ ہے اس زبردست اور جاننے والے کی طرف سے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے بھی نے مقرر کر دی ہے اس کی قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، منزل مقرر فرما دی چاند کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسی بڑی بڑی مخلوقات ہماری۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ فرمایا سورہ یاسین ہی میں۔ مجال نہیں سورج کی کہ چاند کو جا کر پکڑ لے اور رات دن کے آگے بڑھ جائے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک محور، ایک آربٹ دے دیا ہے، بس اس میں چلے جا رہے ہیں وہ، اور ان کے لیے ایک اسپیڈ مقرر کر دی ہے، رفتار مقرر فرما دی گئی ہے۔ بس ہزاروں سالوں سے وہ سلسلہ چل رہا ہے اور وہ رکنے نہیں آ رہا ہے۔ بس قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ کے حکم سے وہ سب تہ بالا کر دیے جائیں گے، ورنہ ابھی وہ چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہزاروں بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں انسانوں کے لیے رکھ دیے ہیں۔ سورج سے جو ہے تپش، گرمی اور دیگر کئی ایک فائدے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھ دیے ہیں، روشنی کا انتظام کیا ہے اس سے، اور چاند سے بھی جو ہے کئی ایک فائدے، پھلوں کے پکنے اور اس میں خوشبو آنے، اس میں ذائقے کے لیے سورج کی روشنی اور کرنیں بھی جو ہے بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ ویسے ہی سمندر میں جو ہے مد و جزر جو آتے ہیں وہ چاند کی روشنی کی وجہ سے آتے ہیں۔ کئی ایک فائدے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں میں رکھے ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، تمہاری ہی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس پرورش کے اس پورے نظام میں کیا کسی اور کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اگر نہیں ہے اور واقعی یہی ہے کہ کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر وہ خدا کہاں سے ہوئے؟ اور عبادت جو سراسر اللہ ہی کا حق ہے، کسی اور کے لیے اس کو شریک کرنے کے کیا معنی رکھتے ہیں؟ جبکہ یہ ساری چیزیں کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے بھی کچھ پیدا کیا ہے، تو پھر اختیارات کہاں سے آ گئے؟ الوہیت کی بات کہاں سے آ گئی؟ دوسروں کے لیے سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو پھر سجدے گاہیں اور ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ سجدے گاہ تو ایک ہی ہونا چاہیے، یہ بتا دیا گیا۔ یہ ساری چیزوں کو پیش کر کے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو
اس کے کمالات کو دیکھو کہ کیسی کیسی مخلوقات اس نے پیدا فرمائی ہے، اس کی وحدانیت کہ تم حائل ہو جاؤ گے یہ دیکھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اس نے تمہاری ہر طلب پوری کر دی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اتنے بے شمار احسانات اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیے ہیں کہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو کچھ بھی اس نے مانگا وہ سب کچھ دے دیا، جو نہیں مانگا وہی بھی دیا، جو جس کو مانگ نہیں سکتا تھا وہ بھی دے دیا۔ جس وقت اس کا وجود نہیں تھا کیا اس نے اپنا وجود مانگا تھا؟ اور جس وقت وہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لایا تھا تو اس وقت کیا وہ اپنے لیے کچھ مانگ سکتا تھا؟ کیا وہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں چیز دے دیجیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا، اور اس کی تقدیر ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی گئی۔ جب وہ 4 ماہ کا تھا اس وقت وہ مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سب کچھ تم نے جو کچھ بھی مانگا ہم نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور بخششیں مانگنے ہی پر موقوف نہیں ہیں، بلکہ نہ مانگنے والوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ جو نہیں مانگتا ہے، جو نہیں مانگ سکتا ہے، اس کو بھی عطائیں ہوتی ہیں۔ اور دعاؤں کے لیے تو یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ فوراً اس کو جو کچھ مانگا اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو فوراً عطا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو بلائیں اور آفتیں کچھ جو آنے والی تھی اس کے بدلے میں وہ بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ مزید مؤخر کر دیا جاتا ہے اس کو، کہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو دعاؤں کی 3 صورتیں ہیں، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رجوع رہیں، دعائیں کرتے رہیں، دعاؤں سے مایوس نہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ بولتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں کہنا، دعا تو کرتے رہنا بندے کا کام ہے، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ تم نے دعا کی اور فوراً وہ قبول ہو جانی چاہیے۔ قبول ہونے کی کوئی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، کبھی اس سے اگر نقصان پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے روک دیتے ہیں آپ کو۔ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ آپ سے کانچ کا کوئی سامان مانگتا ہے تو آپ اس کو منع کر دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ ہاتھ زخمی کر لے گا، اگر ٹوٹ جائے گا تو اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، اس لیے اس کو نہیں دیا جاتا۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں بندہ مانگتا ہے، اس کو پتہ نہیں وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا شر ہے، اس لیے کئی ایک موقعوں پر اس کو روک دیا جاتا ہے اس سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعا ہے، اللہم لا معنی لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، جو دعا کیا کرتے تھے آپ ہر موقع پر، تو اس میں اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ، آپ جس کو عطا کر دیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا، آپ کی عطاؤں اور بخششوں پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اللہم لا معنی لما آتیت ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ منع کر دیں، جس سے آپ روک دیں، تو پھر کون ہے کس کی مجال کہ وہ جو ہے جاری کر سکیں۔ اور دنیا میں جو کوششیں اور تدبیریں کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی تدبیریں کوئی کبھی بھی کارگر نہیں ہوتی اللہ کے سامنے، اللہ کی تدبیروں کے سامنے۔ تو اس میں جو ہے بس یہی دعا کرنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رجوع رہنا اور مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ تم کو عطا کر دیا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ انسان کو جو طبعی ضرورتیں تھیں وہ سب کی سب پوری کر دی گئی۔ مثال کے طور پر سانس لینے کے لیے ہوا، پیاس بجھانے کے لیے پانی، بھوک مٹانے کے لیے غذا، جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے جوڑے کی ضرورت تھی، ان تمام ضرورتوں کو جو انسان کی فطری مانگیں ہیں پورا کرنے کا انتظام اس کے خالق نے خود کر دیا۔ اس طرح اس کی فطرت کی اہم ترین مانگ ہدایت ہے، اس کو پورا کرنے کا انتظام بھی اسی خالق نے کر دیا۔ اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیسا قیمتی بنایا ہے۔ اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود ایک عالم اصغر ہے، ایک چلتا پھرتا ہزاروں مشینوں کی ایک فیکٹری ہے۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، ماں کے پیٹ ہی میں وہ ساری چیزیں بنا دی گئی ہیں۔
اس کو کیا کیا سسٹمز دے دیے گئے ہیں، اس کے سامنے جو نظر آنے والی جو چیزیں ہیں، جو محسوس ہوتی ہیں، آنکھ، کان، دماغ اور ہاتھ پیر، یہ سب چیزیں تو اس کو دکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے جسم کے اندر جو وائٹل آرگنس، جو بہترین قسم کے جو سسٹمز اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں، دل و دماغ، گردے اور پھیپھڑے، سب کا الگ الگ کام ہے، سسٹم ہے اس کا، یعنی ہزاروں سسٹمز اور پھر ہزاروں کئی ایک جوڑ اللہ تعالیٰ نے جوائنٹس بنا دیے ہیں انسان کے اندر، لاکھوں رگیں اور پٹھے بنا دیے ہیں، مسلس ہیں اس کے پاس، آرٹریز ہے، وینز ہے، یعنی ایک جال بچھا ہوا ہے اندر، وہ سب چل رہا ہے۔ کس نے بنایا یہ اور اس کا انتظام کس نے کیا؟ سب اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ جب اس میں ذرا سی خرابی پیدا ہوتی تو انسان کتنی تکلیف میں آ جاتا ہے اور کیسا پریشان ہو جاتا ہے اور بھاگا بھاگا پھرتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ صحت و تندرستی اور یہ ساری نعمتیں کیسی بڑی بڑی نعمتیں تھیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بن مانگے عطا فرما دی تھی۔ یہ لا قیمت ہے انسان کی ایک ایک چیز کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ کبھی دیکھیے، آپ سنتے ہوں گے کہ کسی کی کڈنی خراب ہو گئی، کڈنی بدلنے کے لیے، اس کا فنکشننگ اچھا کرنے کے لیے کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ ایک گردہ اس کو نہیں مل پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو جو ہے ساری چیزیں دے دی ہیں، بن مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی چیزیں دے دی ہیں، لیکن پھر بھی انسان ناشکرا ہے، اور بہت سے انسان ایسے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا۔ یعنی مال و دولت نہ ہونا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہیں دیا۔ مال و دولت تو بہت چھوٹی چیز ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا وجود بخشا ہے، اس کو زندگی بخشی ہے، اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، یا کیا کچھ کم ہے؟ اس کی تو جو ہے کوئی قیمت ہی ادا نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس کی فطری مانگیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی، اس کے جوڑے جوڑے بنا دی، ہر ایک کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تاکہ اس کو اس سے تسکین حاصل ہو سکے، اور جس قدر اس کی ضرورتیں تھی دنیا میں، وہ ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا، جیسا کہ اس کی پچھلی آیت میں آ رہا تھا کہ آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو اس قابل کر دیا کہ زمین جو ہے اس سے چیزوں کو اگل سکے، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، اس سے بے شمار قسم کی انواع و اقسام کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں جو انسانی ضروریات کی تکمیل کرتی ہیں۔ سب کا سب انتظام اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اس انسان کے لیے کیا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہے گا کہ اس کے خالق نے اس کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، اس پر یہ بے شمار احسانات اس کے خالق نے کیے ہیں۔ اگر وہ کھانے کا ایک لقمے ہی پر غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا، شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور اس کے رب نے اس لقمے کو تیار کرنے کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا کیے ہیں۔ آسمان و زمین، بارش، ہواؤں اور سورج کی گرمی اور چاند کی ٹھنڈک کو اس میں کس طرح شامل کیا ہے، کس طرح اس کو سازگار بنایا تاکہ بیج مختلف مرحلوں سے ہوتے ہوئے گزر کر غلہ بن جائے اور زمین کے باہر آ کر انسان کی غذا بن جائے۔ غلہ مختلف مرحلوں سے گزر کر لقمہ بن گیا جس کو اب وہ مزے کے ساتھ کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آیا۔ ایک دانہ بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں وہ گن نہیں سکتا۔ بتایا گیا کہ اس میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نعمتوں کا شکر کیا ادا کرو گے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ انسان اپنے بالوں کو گن نہیں سکتا، آسمان کی تاروں کو گن نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کہاں سے گن سکتا ہے؟ اس کی نعمتیں تو اتنی ہیں انسان کے اوپر تو وہ شمار کر ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ ابن کثیر نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ کی اتنی نعمتیں ہیں، شکر خود ایک نعمت ہے، میں اس کو جو ہے کیسا شکر ادا کروں آپ کا، ان نعمتوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، تو نے شکر ادا کر دیا، کیونکہ تو نے جب یہ اعتراف کر لیا کہ میں تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں، میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ تیرا شکر ادا کر سکے، تو نے مجھ کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہو، نعمتوں کو میں گن نہیں سکتا، نہ ہی میں اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس اتنا ہی سمجھ لینا اور اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ تو بس بندہ مومن کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات جو ہے وہ منعم، اس کے احسانات کتنے ہیں میرے اوپر، میں اس کو گن نہیں سکتا، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ بس اس میں لگ جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی مرضیات کیا ہے، بس وہ ساری نعمتوں کو اس کے اوپر اس کی مرضیات کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کرے، اس کی مرضیات کے خلاف خرچ کرنے کی کوشش نہ کرے، یہی صحیح معنوں میں شکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الانسان
لظلوم کفار، کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناانصاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عام حال ہے انسان کا کہ وہ رب کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، یعنی اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کا دھیان ہی اس کی طرف نہیں جاتا کہ یہ نعمتیں کس نے دی ہے، یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے۔ بس شکر گزار اگر بن جائیں گے تو پھر ان کے لیے نعمتوں میں مزید اضافہ، لئن شکرتم لازیدنکم کا جو فارمولہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ ورنہ اگر شکر نہیں کریں گے تو پھر وہ دی ہوئی نعمتیں بھی واپس لے لی جا سکتی ہیں، اور پھر آخرت کا عذاب تو الگ سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے۔ جو نعمتیں ہم نے اس کو دی ہے اس کے تعلق سے وہ سوچتا ہی نہیں، اس کی طرف غور و فکر نہیں کرتا اور اس کا شکر ادا کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔